بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمسٹری کی دوسری کلاس میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لینڈ مارک ان دا ہسٹری آف کیمسٹری۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کو کور کریں کہ کیمسٹری کی تاریخ کیا رہی ہے، اور آج جو ہمارے ہاں کیمسٹری اتنی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے، یہ کن مراحل سے، کن مدارج سے گزری ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیمسٹری کی ابتدا دراصل وہیں سے ہو گئی تھی جہاں سے انسان نے سوچنا شروع کر دیا تھا، اور اس کو شکار کرنے کی ضرورت پیش آنے لگی، اور وہ چیزوں کو اپنے مقاصد کے لیے جانوروں کی کھالوں کو استعمال کرنا۔ جب کھالیں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو کھالوں کو کیسے محفوظ بنایا جائے کہ وہ سڑ نہ جائیں، گوشت کو کیسے پکا کے کھایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ابتدائی دور تھا جہاں آگ جلانے کا کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہوا، اور آگ سے چیزوں کو جلانا، اس کو تبدیل کرنا، یہ سب چیزیں دراصل انسان کی ضرورت کے طور پر ابتدا ہو گئیں جب انسان نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ کیمسٹری کا باضابطہ اگر آپ سوچیں کہ کہاں سے اس کا اسٹارٹ ہوا، تو بنیادی طور پر ہمیں تاریخ کے اندر یونان کا علاقے سے کیمسٹری کی ابتدا نظر آتی ہے۔ بلکہ ہر علوم کو جب بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں، علوم کی بنیادیں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر علم کے سرے اور تانے بانے یونان کے فلسفیوں سے جڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو ایرا ہے، پہلا جو دور ہے کیمسٹری کا، وہ دراصل 400 قبل مسیح، اور یہ ہے یونان۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں بورڈ پر لکھتا ہوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں گریک پیریڈ۔ ٹھیک ہے، سب سے جو پہلا پیریڈ ہے وہ ہے گریک پیریڈ۔ گریک پیریڈ جو 400 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دور میں مختلف قسم کے فلسفی ہیں جو مادے کی بحث اٹھاتے ہیں۔ ان فلسفیوں میں پلیٹو ہے، افلاطون، پھر اس کا شاگرد ہے ارسطو، پھر ہے ڈیموکریٹس۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ مٹیریل کیا ہے، صحیح، جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں ان کے خواص کیا ہیں۔ تو مادے اور اس کی خاصیتوں پر انہوں نے کافی بحث کی، اور ایک نظریہ ان کے ہاں موجود تھا کہ جتنی بھی چیزیں مادی ہیں وہ دراصل 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوا، پانی، مٹی اور آگ، یعنی ہر چیز جو ہے وہ 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہیں۔ ہر چیز کے اجزاء 4 ہیں: ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں 4 خصوصیات پائی جا سکتی ہیں: اس کا گرم ہونا ہاٹ، اس کا ٹھنڈا ہونا کولڈ، اس کا ڈرائی ہونا یعنی خشک، اور اس کا ویٹ ہونا یعنی گرم۔ تو یہ بنیادی فلسفہ جو ہے پیش کیا 3-4 لوگوں نے، جس میں افلاطون شامل ہیں یعنی پلیٹو، جن میں ارسطو شامل ہیں، ان کے شاگرد، اس کے بعد پھر ڈیموکریٹس آئے، مزید سائنٹسٹ آتے رہے۔ یہ سائنٹسٹ نہیں تھے بنیادی طور پر، یہ منطقی لوگ تھے، یعنی یہ لاجک کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر جو ہے کچھ چیزوں کو ثابت کر رہے تھے، اور ہر چیز کے ثبوت کے لیے دلائل کا سہارا لیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دور تھا، اس دور کو ہم کہتے ہیں گریک پیریڈ، 400 قبل مسیح کے اندر۔ اور اس پیریڈ کا جو لینڈ مارک ہے یا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں اس دنیا میں 4 چیزوں سے مل کر بنی ہیں،
آگ، ہوا، مٹی اور پانی، اور تمام چیزوں میں یہ چار خصوصیات ہی پائی جاتی ہیں. چار میں سے ایک، دو، تین، یہ چاروں خصوصیات جو ہے وہ بھی کوئی ایلیمنٹ رکھتا ہے. یعنی ڈرائی ہونا، ویٹ ہونا، گیلا ہونا، اور اسی طرح سے ہاٹ ہونا اور کولڈ ہونا. ٹھیک ہے، جیسے ہوا ہے تو ہوا میں یہ چاروں خصوصیات بھی پائی جا سکتی ہیں کہ وہ گرم بھی ہو سکتی ہے، کولڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈرائی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ویٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس میں نمی بھی پائی جا سکتی ہے. اچھا، ایک بات پھر اور انہوں نے اس کو اس طرح سے پروف کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم کسی چیز کو جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے لکڑی کو جلاتے ہیں، تو لکڑی جلنے کے بعد کیا رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں سے آگ نکلتی ہے، اس میں سے دھواں نکلتا ہے ایئر کی فارم میں، ٹھیک ہے، اس میں سے بخارات نکلتے ہیں واٹر کی فارم میں، اور آخری میں جو چیز بچتی ہے وہ راکھ رہ جاتی ہے. صحیح ہے. تو جو چار چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر، ٹھیک ہے، اور ہوا، مٹی، پانی اور آگ، ٹھیک ہے، چار چیزوں سے مل کر ہر چیز بنتی ہے. تو وہ ہر چیز کو جب بھی انالائز کر رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے آگ نکل رہی ہے، اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، اس میں سے بخارات نکل رہے ہیں، اور آخر میں جو چیز رہ جا رہی ہے وہ راکھ رہ جا رہی ہے، مٹی رہ جا رہی ہے. اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر چیز چار چیزوں کا مجموعہ ہے. انہی گریک پیریڈز کے اندر یہ جو تھیوری تھی اس کو ہم فلاجسٹن تھیوری کہتے ہیں. بنیادی طور پر اس بات کو فلاجسٹن تھیوری کے نام سے جو ہے وہ لینڈ مارک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہی لوگوں نے، گریکس نے، ایٹم، ٹھیک ہے، مالیکیولز، اور آپ کا جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں، یہ کیمیکل ریئیکشن، ان ٹرمز کی ابتدا ان لوگوں نے کر دی تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایٹم سے متعلق بھی کچھ نہ کچھ نظریات رکھتے تھے کہ مادہ کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، مالیکیول سے متعلق بھی کچھ نظریات رکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ کیمیکل ریئیکشن کی جو ٹرم تھی اس سے بھی یہ آگاہ ہو گئے تھے، اور یہ انہوں نے ہی ٹرانسفر کیا کہ جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپ ملاتے ہیں تو ریئیکٹ کرتی ہیں، ان کا ریئیکشن ہوتا ہے اور نئی چیزیں بنتی ہیں. تو گریک پیریڈ کے اندر یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا جو سارا کام تھا وہ لاجیکل تھا، ایکسپیریمنٹل نہیں تھا. یہ سب کے سب لوگ منطقی انداز سے سوچ کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کرنے کے خواہاں تھے. ٹھیک ہے، اسی گریک پیریڈ کے اندر روم، جو رومی لوگ تھے، روم کی ایک بہت بڑی امپائر تھی. ایک گریک امپائر تھی اور ایک روم امپائر تھی. ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملا کے بھی ہم رومن امپائر کہتے ہیں. تو جو روم کی ایک قوم تھی پوری، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی کیمسٹری کی ترقی ہوئی، لیکن ان کی جو کیمسٹری تھی وہ زیادہ تر میٹالرجی پر مشتمل تھی. ٹھیک ہے، میٹالرجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین سے دھات کو نکال کر اس دھات کو خالص بنائیں گے، اور خالص بنا کے اس کو ہتھیاروں کے طور پر استعمال کریں گے، اوزاروں کے طور پر استعمال کریں گے. کیونکہ جنگجو قوم تھی، اس میں تلواریں، بھالے، ٹھیک ہے، نیزے، ان سب کی ضرورت پڑتی تھی. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس علم میں، میٹالرجی کے علم میں بہت زیادہ ماہر کیا. تو جو روم ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ میٹالرجی، اس کو بہت پروان چڑھا ملا. میٹالرجی کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ جو میٹل ہوتا ہے اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر آپ زنگ سے کیسے بچائیں گے؟ تو ملمہ کاری، اینیمل، یعنی آپ اس کے اوپر کسی دوسری دھات کی تہ چڑھا دیں جس کے نتیجے میں وہ محفوظ ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں ملمہ کاری یا اینیمل. ٹھیک ہے، برتنوں کے اوپر بھی ملمہ کرنے کے لیے، کلر کرنے کے لیے جو ہے وہ کیمیکلز بنائے ان لوگوں نے. تو یہ سارا بنیادی طور پر لینڈ مارک ہے تاریخ کے اندر
جو گریک دور سے ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیمسٹری کے تاریخ میں ایک بڑا دور، دوسرا دور جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے مسلم پیریڈ. جو کنٹریبیوشن کی ہے مسلمانوں نے سائنس میں، وہ مسلم پیریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ 600 عیسوی سے لے کے 1600 عیسوی تک یہ دور ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر سن 1600 تک 1000 سال تک تمام علوم پر مسلمان جو ہے وہ چھائے رہے اور مسلمانوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا. کیمسٹری کے اندر بھی ان کا کنٹریبیوشن بہت اہم ہے. مسلمانوں نے جو خاص چیز ڈیولپ کی علوم کے اندر، وہ تھا دراصل ایکسپیریمنٹ، سائنٹیفک میتھڈ اور ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے. ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر ایک بڑی کلاس لی ہے اگلی، آپ آگے جا کے دیکھیں گے. اس میں سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف دلائل کی بنیاد پر چیزیں ثابت نہ کی جائیں، بلکہ مادی دنیا میں ان دلائل کو کسی ایکسپیریمنٹ سے گزار کر جو ہمیں ہائپوتھیسز جو ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کو سمجھا جائے کہ وہ ہائپوتھیسز درست ہیں یا غلط ہیں. اس کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنا ضروری ہے. اس ساری چیز کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ. تو مسلمانوں نے سائنس میں سب سے پہلے تاریخ میں سائنٹیفک میتھڈ کو جاری کیا اور ایکسپیریمنٹ کو اپنی تحقیق کی بنیاد بنایا. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لیبارٹریز جو ہے وہ ڈیولپ ہوئیں. تو مسلم پیریڈ کا جو لینڈ مارک ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹل لیبارٹریز انہوں نے قائم کی. اس کے علاوہ انہوں نے جب ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے بے شمار انہوں نے انسٹرومنٹ دریافت کیے. ٹھیک ہے. بیکر بنایا، مختلف قسم کی نتھارنے کی یا بخارات فلٹریشن کرنے کی ڈیوائسز بنائیں، اور فریگمنٹیشن کے لیے یعنی بخارات کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں، کیسے بنا کے کیسے اس کو الگ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بھٹی انہوں نے بنائی سب سے پہلے کہ چیزوں کو پگھلایا کیسے جائے گا، اور مختلف قسم کے وزن کرنے کے آلات انہوں نے ڈیولپ کیے. تو جو ایکسپیریمنٹ کی لیبارٹری کے اندر انسٹرومنٹس یوز ہونے تھے وہ سارے کے سارے میں سے بے شمار ایکسپیریمنٹل انسٹرومنٹ. اس کی جو ایجادات ہیں، اس کی جو تیاری ہے، وہ مسلمانوں نے بہت زیادہ مقدار میں کی. مختلف قسم کے آلات بنائے جو مختلف پروسیسز کو گزارنے میں ان کی مدد کرتے تھے. اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے، مسلمانوں کی پیریڈ میں ایک کانسیپٹ آیا الکیمسٹ. ایک کانسیپٹ آیا الکیمسٹ. یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ عام دھات کو سونے کی دھات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی کیمیکل ری ایکشنز کے ذریعے کچھ چیزوں کو ملایا جائے گا، کچھ چیزوں کو صاف کیا جائے گا، بھٹی میں پکایا جائے گا، اس میں کوئی نئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ ساری کی ساری چیز کنورٹ ہو جائے گی سونے میں. تو یہ جو لوگ تھے یہ کہلائے الکیمسٹ. ٹھیک ہے. الکیمسٹ جب تجربات کرتے اس طرح کی سونے کو بنانے کے لیے، تو سونا تو بنتا یا نہیں بنتا، لیکن بے شمار دوسرے کیمیکلز، ایسڈز، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی گیسز، یہ جو ہے ان تجربات کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئیں. اس لیے باضابطہ جو ہے وہ تاریخ کے اندر، سائنس کی دنیا میں
کیمسٹری کی دنیا میں خاص طور پر جب ہم کہتے ہیں الکیمسٹ تو وہ سارے مسلمان لوگ ہیں جو بنیادی طور پر تجربات کر کے چیزوں کو سونے کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے کمپاؤنڈس ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 بنیادی جو ہے وہ لینڈ مارک ہیں مسلم پیریڈ کے، کہ مسلمانوں نے سائنٹیفک میتھڈ دریافت کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا سائنس کے اندر، ایکسپیریمنٹل لیبارٹریز قائم کی، اس کے لیے جو ان کو ایکسپیریمنٹل انسٹرومنٹس تھے وہ انہوں نے بنائے، اور پھر ایک نیا کانسیپٹ بھی دنیا کو دیا الکیمسٹ کا، جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کی چیزوں کو ملا کر نئی چیزیں ڈیولپ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب اسی مسلم پیریڈ کے اندر جو اہم سائنسدان گزرے مسلمانوں کے اور ان کے اہم کارنامے کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے یہاں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ایک بہت اہم ترین مسلمان سائنسدان جابر بن حیان، جن کا دور 721 سے لے کے 803 عیسوی تک رہا۔ جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بابا آدم بھی کہتے ہیں، یا فادر آف الکیمسٹ کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی اس زمانے میں الکیمسٹ کا تصور ڈیولپ ہو رہا تھا ان کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ بنیاد جو ہے وہ جابر بن حیان نے رکھی ہے۔ جابر بن حیان نے دراصل ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو امپلیمنٹ کیا، ٹھیک ہے، سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد پر انہوں نے اپنی لیبارٹری، جہاں وہ تھے جس طرح پہ بھی کام کرتے تھے وہاں ایک چھوٹی سی اپنی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی، جس میں بے شمار آلات خود دریافت کر کے بھی اور جو پہلے سے موجود تھے ان کو بھی ان کا سیٹ اپ لگا کے وہ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ وہاں کرتے تھے۔ جابر بن حیان نے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ انہوں نے نائٹرک ایسڈ کو کیسے تیار کرنا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ کو اور وائٹ لیڈ کو۔ تو پہلا جو کارنامہ ان کا یہ ہے کہ پریپریشن آف نائٹرک ایسڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ لیڈ، یعنی سفید سیسا کی جو دھات ہے اس کو کیسے خالص بنائیں گے اور یہ کیسے تیار کریں گے، اس کا باضابطہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میتھڈ فار ایکسٹریکشن آف میٹل فرام دیئر اورز اینڈ ڈائنگ کلاتھس، دوسرا جو کارنامہ ہے وہ ایکسٹریکشن آف میٹلز فرام اورز، اور تیسرا ڈائنگ کلاتھ۔ ٹھیک ہے، ایکسٹریکشن آف میٹل فرام اورز، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے زمین کے اندر جو دھات ہوتی ہے وہ مٹی میں شامل ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ مٹی میں جب شامل ہوتی ہے تو وہ خالص نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی کمپاؤنڈ کی فارم میں ہوتی ہے، جسے ہم اور کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں کچ دھات۔ تو جو دھاتیں ہوتی ہیں وہ زمین میں کچ دھات کی فارم میں ہوتی ہیں، ان کو پھر نکال کے آپ کسی پروسیس سے گزارتے ہیں جس میں اسے خالص بنایا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ایکسٹریکشن آف میٹلز فرام اورز۔ تو جابر بن حیان نے بہت ساری دھاتوں کو زمین سے نکال کر انہیں خالص کیسے بنایا جائے اس کے لیے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے اور پھر کتاب میں تحریر کیے کہ اس طرح سے ہمیں دھات کو خالص بنانا ہے۔ اسی طرح سے جابر بن حیان کا جو کارنامہ ہے وہ انہوں نے کپڑوں کو کیسے رنگا جائے، ٹھیک ہے، کپڑوں کو رنگنے کے لیے اور چمڑا رنگنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی رنگ کی جو کلر کی جو پینٹ کو بنایا کیسے جاتا ہے، یہ بھی ایک کیمیکل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تاریخ کے اندر آپ کو باضابطہ
طریقے سے سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد پر، اصول اور ضابطوں کی بنیاد پر جو رنگ بنائے جا رہے ہیں، جو کپڑوں کو بھی رنگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چمڑے کو بھی رنگیں گے، اس کے جو کارنامہ آپ کو نظر آتا ہے وہ جابر بن حیان کے پاس نظر آتا ہے۔ تو تاریخ میں بڑا نام ہے جابر بن حیان۔ مزید کتابیں اردو میں بھی ہیں ان کی اور ان کے بارے میں، اور انگلش میں تو بہت مٹیریل اور لٹریچر موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مسلمان سائنسدان نے کیمسٹری کے اندر ابتدائی رول کیا انجام دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ ہمارے سائنٹسٹ ہیں، اگلے سائنسدان ہمارے ہیں الرازی۔ ٹھیک ہے، الرازی جو 862 سے لے کر 930 تک کے پیریڈ کے مسلم سائنسدان ہیں۔ یہ بھی بنیادی طور پر یہ الکیمسٹ نہیں تھے، یعنی بنیادی کام ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ مختلف قسم کے کیمیکلز بنائیں، بلکہ بنیادی کام کے لیے یہ فزیشین تھے، یہ ایک طبیب تھے، ڈاکٹر تھے اور ایک سرجن تھے، یعنی جو آپریشنز کر کے کاٹ کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رازی ہی نے افیوم کو بس بطور اینتھیسیا یعنی بے ہوش کرنے کی دوا کے طور پر افیوم کو استعمال کیا۔ رازی سے پہلے جتنے بھی آپریشن ہوتے تھے، یعنی کبھی زخم کاٹنا ہے، اندر پیٹ میں گلٹی ہے اس کو باہر نکالنا ہے، تو مریض کو ہوش میں ہی رکھ کر آپریشن کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بیچارہ درد سے تڑپ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے آپریشن اپنا، اور یا وہ خود بے ہوش ہو جاتا تھا درد کی وجہ سے اور پھر اس کا آپریشن کرتے تھے، یا پھر اس کو ہوش میں رہتے ہوئے ہی اس آپریشن سے گزارا جاتا تھا۔ لیکن الرازی نے پہلی بار افیوم کو بے ہوش کرنے کی دوا کے طور پر استعمال کیا، اور اپنے مریضوں کے آپریشن کے لیے اس نے مریضوں کو بے ہوش کر کے ان کا آپریشن کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ بڑا کارنامہ ہے، لینڈ مارک ہے ہماری تاریخ کے اندر۔ اس کے علاوہ جو الرازی ہیں انہوں نے تمام کمپاؤنڈ جو اس زمانے تک دریافت ہو گئے تھے ان کمپاؤنڈز کو کیٹیگرائز کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کمپاؤنڈ وہ ہیں جو جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں اور کچھ کمپاؤنڈ وہ ہیں جو بے جان چیزوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کمپاؤنڈز کی گروپنگ کر دی، جو بعد میں آگے جا کے بریزلیس نے اس کو لیونگ اور نان لیونگ کے بجائے آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈز نام دی، اور آج بھی ہمارے ہاں کیمسٹری کے اندر آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری اسی بنیاد پر پڑھی جاتی ہے کہ کچھ کمپاؤنڈ جو ہے وہ آرگینک ذرائع سے آتے ہیں اور کچھ کمپاؤنڈ جو ہے وہ ان آرگینک ذرائع سے آتے ہیں۔ تو تاریخ میں پہلی بار یہ سوچ کہ کمپاؤنڈ دو کیٹیگری میں ہوں گے، ایک وہ جو جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں اور ایک وہ جو بے جان سے حاصل ہوتے ہیں، یہ سوچ جو ہے وہ سب سے پہلے الرازی نے 862 اور 930 کے درمیان دی۔ ایک اور ان کا جو کارنامہ ہے وہ ایتھائل الکوہل کو انہوں نے تبخیر کے طریقے سے، ٹھیک ہے، پہلے جو الکوہل بنائے جاتے تھے وہ بنیادی طور پر چیزوں کو جیسے انگور ہیں سارے اس کو ڈال دیا اور ڈال کے اس کو بیکٹیریاز کے حوالے کر دیا اور اس کو 3 مہینے تک جو ہے وہ مٹکے میں چھوڑ دیا، تو وہ بیکٹیریاز جو ہے اس کو بیولوجیکل طریقے سے کنورٹ کر دیتے تھے الکوہل کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی بار رازی نے اس طریقے کے بجائے فریگمنٹیشن یعنی بخارات کو حاصل کر کے کسی کیمیکل کو گرم کر کے اس کے جو بخارات ہیں وہ دراصل ایتھائل الکوہل ہیں۔ یہ ایتھائل الکوہل دراصل افیوم اور اینتھیسیا کے لیے ہی ان کو بے ہوش کرنے کے لیے جو ہے اس کی ضرورت تھی، تو یہ اس ضرورت کو خالص بنانے کے لیے ایتھائل الکوہل کو انہوں نے ایک میتھڈ جو ہے وہ دریافت کیا فریگمنٹیشن کا، صحیح، آبی بخارات سے کیسے ایتھائل الکوہل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا نام ہمارے ہاں سائنسدانوں کا ہے۔ ہم چلتے ہیں اب اگلے سائنسدان کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگلے سائنسدان ہیں ہمارے البیرونی۔ البیرونی کا پیریڈ 973 سے لے کے 1048 تک کا دور ہے۔ البیرونی دراصل الکیمسٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے،
اور نہ ہی وہ بنیادی طور پر فزیشین تھے. اصل میں وہ بنیادی طور پر ایک سیاح تھے. ان کا جو زیادہ کام ہے وہ جغرافیے پر ہے. جغرافیہ، فلسفہ، سماج، اس پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. لیکن کیمسٹری میں جو ان کا رول ہے وہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ڈفرینٹ سبسٹینس کی ڈینسٹی معلوم کرنے کا طریقہ دریافت کیا. ٹھیک ہے، یہ ڈینسٹی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ چیز اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کا تعلق اس کی ڈینسٹی سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ایک چاک کا پیس ہے، ٹھیک ہے، مخصوص حجم لے کر، یعنی میں اس کو چھکے کی طرح اگر بنا لوں اور اس کو لے جا کے تولوں تو اس کا جو ویٹ آئے گا وہ اسی کا ویٹ ہوگا. ٹھیک ہے، لکڑی کا اگر چھکا ہے تو اس کا جو ویٹ ہوگا وہ لکڑی کا ہی ہوگا. لوہے کا اگر چھکا بنا لیا جائے اور اس کو تولا جائے، یعنی پر یونٹ والیوم میں کسی چیز کا ماس کیا ہوتا ہے، اسے ہم اس کی ڈینسٹی کہتے ہیں. اس سے اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. جیسے اگر آپ سونا کا ایک چھکا بنا لیں 1 سینٹی میٹر چوڑا، لمبا، اونچا، اور اس کو لے جا کے تولیں تو اس کا جو ماس نکلے گا وہ نکلے گا 19.6 گرام اصلی سونے کا. اگر 19.6 گرام سے کم نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی گئی ہے جو سونے سے ہلکی ہے. اور اگر 19.6 سے زیادہ نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسی ملاوٹ ہے جو سونے سے بھاری چیز اس میں ملا دی گئی ہے. تو یہ جو ڈینسٹیز کا کنسیپٹ ہے پہلی بار سائنس کے علوم میں، وہ ہمیں البیرونی نے دیا. اور نہ صرف البیرونی نے دیا بلکہ اس زمانے میں بہت سارے جو کیمیکلز تھے، دھاتیں تھیں اور جو اشیاء تھیں، ان کی ڈینسٹیز معلوم کر کے اس کا ریکارڈ مرتب کیا البیرونی نے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. آگے چلتے ہیں اگلے سائنٹسٹ کی طرف. ٹھیک ہے جی، اگلے آپ کے پاس سائنٹسٹ ہیں جو گزرے ہیں مسلمان پیریڈ میں، وہ ہیں ابن سینا. ٹھیک ہے، بڑا نام، اے وی سینا کے نام سے یورپ میں مشہور ہیں، اے وی سینا، لیکن ہمارے ہاں ان کا اصل نام کیا ہے؟ ابن سینا. یہ 980 سے 1037 کے دور کے سائنٹسٹ ہیں. بنیادی طور پر یہ فزیشین تھے، یعنی ان کا طب پر، ٹھیک ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یعنی پوری انسانیت کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ میڈیسن اور ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس، اس کی جو بیس اگر ہم دیکھتے ہیں جا کے آج کے دور میں بھی، تو اس کی ساری بنیادیں ابن سینا سے جا کے مل جاتی ہیں. بے شمار کتابیں لکھی، بے شمار ایکسپیریمنٹ کیے، اور میڈیکل انسٹرومنٹس اس زمانے میں دریافت کیے، بنائے، ایجاد کیے آپریشن کے لیے، سرجری کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں قینچی، اس کے اندر جو ہے وہ استرے، اور اس میں اور دیگر چیزیں. ٹھیک ہے، ٹانکے کیسے لگائے جائیں گے، زخم کو بھرا کیسا جائے گا، صحیح ہے، زخم کو پھر سرجری کے بعد کون سی میڈیسنز ہوں گی، پھر بیماریوں پر کام، بے شمار بیماریاں، ان کے علاج کے لیے کیا جڑی بوٹیاں استعمال ہوں گی، کون کون سی دوائیں جو ہے وہ کس مرض کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ان سب کا بہت جامع کام آپ کو تاریخ میں جو نظر آئے گا وہ ابن سینا کے نام سے نظر آئے گا. بعد کے لوگوں نے بھی ان کی اس ساری ریسرچ کو، اس سارے آلات کو، ان کے سارے طریقہ کار کو پھر ماڈرنائز کیا، اور ماڈرنائز کر کے آج بھی ہم جدید طریقے پہ دراصل انہی کے طریقہ علاج کو ہم آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھے آپ کے سارے مسلم پیریڈ. تو ہم نے لینڈ مارک کے اندر 2 پیریڈ ڈسکس کر لیے، ایک گریک پیریڈ اور ایک مسلم پیریڈ. ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں ہم جو ماڈرن پیریڈ ہے، 1600 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس میں کیا چیزیں ہوئیں آج تک، اس کو ہم ایک سرسری سی نظر ڈالیں گے. اوکے، اللہ حافظ.